آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں وہ طاقت، ناانصافی اور پھر بقا کی کہانی ہے۔ یہ پاکستان کے مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان، جنہیں ڈکی بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی آزمائش کی کہانی ہے، جو 16 اگست کو اس وقت شروع ہوئی جب ان کی زندگی نے ایک ڈراؤنا خواب جیسا رخ اختیار کر لیا۔ اور یہ سب کچھ، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ یہ خود ان کی اپنی کہانی ہے، ان کی اپنی زبانی۔ گرفتاری سے لے کر قید تک، اور پھر وہ تمام ڈرامائی واقعات جو اس کے بعد پیش آئیں، ہم ان کی گواہی کی بنیاد پر ہی اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کا آغاز کسی جرم سے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے اعزاز اور خوشی کے موقع سے ہوتا ہے۔ تاریخ تھی 16 اگست 2025۔ سعد الرحمان ملیشیا جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ کوئی عام دورہ نہیں تھا، بلکہ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے چنا گیا تھا، وہ بھی پاکستان سے واحد مرد کریٹر کے طور پر۔ دوستوں کے ساتھ ڈنر کیا اور پھر اپنی اہلیہ اروپ کے ساتھ رات 9 بجے کی فلائٹ کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ جب ان سے یہ سوالات پوچھے گئے کہ آپ پر کوئی FIR ہے، سائبر کرائم کا کوئی مسئلہ تو نہیں، بس یہیں سے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر اچانک ان کے پاسپورٹ اور فون دونوں ضبط کر لیے گئے۔ اور پھر صورتحال نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بجائے انہیں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCCIA کے اہلکار اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اب انہیں NCSIA کے دفتر لے جایا جا چکا تھا۔ سعد کا کہنا ہے کہ وہاں انہوں نے پورا تعاون کیا، لیکن اس تعاون کے بدلے میں ان کے بقول انہیں شدید بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے فونز، لیپ ٹاپ، ای میل اکاؤنٹ، سب کی رسائی دے دی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے پاس چھپانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ تفتیش کا رخ بالکل بدل گیا، اور اس سب کی سربراہی مبینہ طور پر ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کر رہے تھے۔ ان پر الزام کیا لگایا گیا؟ تم میرے وطن عزیز کے بچوں کو خراب کر رہے ہو۔ اور سعد کے مطابق یہی الزام، یہی جواز تھا اس سلوک کا جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا، یعنی جسمانی اور نفسیاتی تشدد۔ اور جو طریقے مبینہ طور پر استعمال کیے گئے وہ واقعی چونکا دینے والے تھے۔ یہ سب کچھ تفتیش کا حصہ نہیں لگتا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ لیکن یہ معاملہ صرف سعد تک ہی محدود نہیں رہا۔ اب دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے پورے خاندان کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ مالی دباؤ، دھمکیاں، سب کچھ۔ ان کا الزام ہے کہ ان سے زبردستی 3,26,000 USDT، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 9 کروڑ روپے بنتے ہیں، ایک تفتیشی افسر کے ذاتی کرپٹو والیٹ میں ٹرانسفر کروائے گئے۔ اور دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے ان کے پورے خاندان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، والد، والدہ، بیوی، بھائی، یہاں تک کہ ان کے 80 سال سے زیادہ عمر کے دادا کے اکاؤنٹس بھی۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان اکاؤنٹس میں وہ رقم بھی تھی جو ان کے والد کے دل کے آپریشن کے لیے رکھی گئی تھی۔ بات یہاں بھی نہیں رکی۔ ان کی اہلیہ اروب، جنہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت بھی کروا لی تھی، انہیں بھی مبینہ طور پر دھمکایا گیا۔ ان سے کہا گیا، یہاں میں ہی جج ہوں، میں ہی وکیل ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور پھر ان کی گرفتاری روکنے کے بدلے میں پیسوں کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے خاندان کو مبینہ طور پر 60 لاکھ روپے نقد ادھار لے کر بطور رشوت دینے پڑے۔ لیکن جب لگ رہا تھا کہ سب راستے بند ہو چکے ہیں، تب کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک پراسرار شخصیت کی انٹری ہوئی اور ساری بازی پلٹنے والی تھی۔ یہ شخص جسے سعد نے بگ بردر کا نام دیا، ان کا تعلق ایک دوسرے ادارے ملٹری انٹیلیجنس سے تھا۔ جب انہوں نے سعد کو حراست میں دیکھا تو انہیں کچھ گڑبڑ لگی، اور انہوں نے خاموشی سے خود اس کیس کی چھان بین شروع کر دی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری بازی پلٹ گئی۔ بگ بردر نے خاندان سے ثبوت اکٹھے کیے، اروب نے NCCIA کے اہلکاروں کے خلاف FIR درج کروائی، اور پھر وہی افسران جو کل تک تفتیش کر رہے تھے آج خود گرفتار ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں اس پورے معاملے کے دو بالکل مختلف رخ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف NCCIA کے اہلکاروں کا مبینہ مقصد تھا ذاتی مالی فائدہ، اور دوسری طرف بگ بردر کا مقصد ان کے اپنے الفاظ میں ملک کی خدمت اور اس ادارے کی ساکھ بچانا تھا جس کا نام غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ خیر،
اس سارے ڈرامے اور ایک لمبی اذیتناک قید کے بعد، جس میں جیل کا وقت بھی شامل تھا، یہ کیس اپنے انجام کو پہنچنے لگا۔ پورے 100 دن کی حراست کے بعد آخرکار ہائی کورٹ نے سعد کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ اس سارے تجربے نے انہیں زندگی کا ایک بہت گہرا سبق سکھایا۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کے خاندان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور چیز معنی نہیں رکھتی۔ اور اتنے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گے۔ یہ ملک ان کا ہے اور وہ یہیں رہیں گے۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب محافظ ہی ملزم بن جائیں تو پھر انصاف کون کرے گا؟ یہ سوال احتساب، اداروں کے اندر طاقت کے استعمال اور ان نظاموں کے بارے میں ہے جو اس طرح کی کرپشن کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کوئی رپورٹ یا آرٹیکل نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ذاتی اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک تکلیف دہ کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی ہے مشہور پاکستانی یوٹیوبر سعد رحمان کی، جنہیں سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کی اپنی زبانی بیان کردہ داستان ہے جو سن کر کسی سنسنی خیز فلم کی طرح لگتی ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا فریم ورک سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف کسی مشہور شخصیت کی آزمائش نہیں ہے، یہ کہانی طاقت کے استعمال، مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور ایک ایسے نظام کے تضادات کو سامنے لاتی ہے جہاں ذریعے کے مطابق ظالم اور محافظ ایک ہی جگہ سے آتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ سوال تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس مشینری میں پھنس جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ ہے 16 اگست 2025۔ سعد رحمان، جو اپنے کیریئر کے عروج پر ہیں، ملیشیا کے ایک سرکاری دورے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بورڈنگ پاس ہاتھ میں ہے۔ جی، اور وہ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور بس وہیں پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک اہلکار صرف ان کا پاسپورٹ دیکھتا ہے اور ایک بہت ہی سادہ سا سوال کرتا ہے، کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے؟ ہاں، آپ پر کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے، اور بس۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ایک طرف لے جایا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی تو جا سکتی ہے لیکن آپ نہیں، اور پھر فوراً آپ کے فونز لے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو اچانک بے اختیاری اور الجھن کی کیفیت ہے، یہ نفسیاتی طور پر کسی کو بھی توڑنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، ذریعے کے مطابق انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہیں لگا شاید کوئی غلط فہمی ہے اور وہ گھر چلے جائیں گے۔ ہاں، کہ بس گھر واپس بھیج دیں گے، لیکن پھر انہیں ہتکڑی لگا دی جاتی ہے۔ اچھا۔ انہیں NCCIA یعنی FIA کے سائبر کرائم ونگ کے دفتر لے جایا جاتا ہے اور وہاں تفتیش شروع ہوتی ہے۔ اور سعد رحمان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مکمل تعاون کیا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تینوں موبائل فونز، جی میل اکاؤنٹس، لیپ ٹاپ، ہر چیز کے پاسورڈز فوراً دے دیے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو تفتیش انہوں نے 23 دن کے ریمانڈ میں کرنی تھی، وہ میں نے پہلے 23 منٹ میں ہی کروا دی تھی۔ ریمانڈ یعنی عدالتی حکم کے تحت تفتیش کے لیے ایجنسی کی تحویل میں رکھا گیا، لیکن ذریعے کے مطابق تعاون کے باوجود معاملہ مزید خراب ہوتا ہے۔ جی، اور یہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کا کردار سامنے آتا ہے۔ سعد رحمان ان پر شدید جسمانی تشدد کا الزام لگاتے ہیں، بار بار تھپڑ مارے گئے، گالیاں دی گئیں۔ اور یہاں سے معاملہ صرف جسمانی تشدد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ ذریعے کے مطابق ایک 70 سالہ بچے کو، جو ان کا بہت بڑا پرستار تھا، اسے ویڈیو کال کی گئی۔ او خدا نا! بچے کو دکھایا گیا کہ سعد رحمان ہاتھ اوپر کیے ایک عجیب پوزیشن میں کھڑے ہیں، اور پھر اس بچے کو مبینہ طور پر انہیں گالیاں دینے پر مجبور کیا گیا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ یہ کوئی روایتی تفتیشی حربہ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو کسی شخص کی شناخت کو، اس کی عزت نفس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ سوچئے، ایک پبلک فگر جس کی پہچان ہی اس کے مداحوں کی محبت ہے، اور اسی مداح ایک معصوم بچے کے ذریعے اس کی تذلیل کروائی جا رہی ہے۔ یہ صرف معلومات حاصل کرنے کے بارے میں نہیں تھا، ذریعے کے مطابق یہ انہیں نفسیاتی طور پر توڑنے کے بارے میں تھا تاکہ وہ کسی قسم کی مزاحمت کے قابل ہی نہ رہیں۔ لیکن سوال تو وہی ہے کہ آخر اس سب کا مقصد کیا تھا؟ اگر انہوں نے ساری معلومات پہلے ہی دے دی تھیں تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اور ذریعے کے مطابق جواب بہت سیدھا ہے۔ پیسہ۔ کہانی میں مبینہ بھتا خوری کی کوششیں سامنے آتی ہیں۔ جی، بات ایک پرائیویٹ شخص کے ذریعے 7 سے 8 کروڑ روپے کے مطالبے سے شروع ہوتی ہے۔
और जब वो मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर दबाव का तरीका बदल जाता है। और यहीं पर क्रिप्टो करेंसी का जिक्र आता है। बिल्कुल, जो आजकल ऐसे मामलात के लिए यूं समझें कि एक बेहतरीन जरिया समझी जाती है, क्योंकि इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। सही। जरिए का दावा है कि उनसे जबरदस्ती 326,000 USDT, जो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। जी, इतनी रकम एक डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल करवाई गई। और ये कोई सरकारी अकाउंट नहीं था, बल्कि मुबैना तौर पर तफ्तीशी अफसर का ज़ाती वॉलेट था। ये एक बहुत संगीन इल्जाम है। बहुत संगीन। वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस जबरी मुंतकली के बारे में इदारे के किसी और अहलकार से शिकायत की तो उन्हें मजीद मारा पीटा गया। जी, और बाद में उसी रकम को सरकारी बरामदगी या रिकवरी के तौर पर दिखा दिया गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म स्कीम का इल्ज़ाम है। पहले दबाव डालकर निजी तौर पर रकम हथियाना, और जब बात खुलने का डर हो तो उसी गैर कानूनी मुंतकली को एक कानूनी कार्रवाई का रंग दे देना। मतलब वो बहुत पुरएतमाद थे कि उनसे कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद जब साद रहमान तहवील में हैं तो दबाव उनके खानदान पर मुंतकिल कर दिया जाता है। हाँ, और ये पहलू शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। उनकी अहलिया अरूब को धमकी दी जाती है कि उन पर भी FIR दर्ज कर दी जाएगी। अच्छा। फिर उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए मुबैना तौर पर 60 लाख रुपए का मुतालबा किया जाता है। और खानदान के बैंक अकाउंट्स वो भी मुंजमद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनके 80 साल से जायद उम्र के दादा का अकाउंट भी, जिसमें उनकी पेंशन आती थी। ये क्लासिकी घिराव की हिकमत अमली है। जब आप किसी शख्स को जिस्मानी तौर पर कैद कर लेते हैं और फिर उसके खानदान के माली वसाइल भी काट देते हैं, तो आप उनकी मुजाहिमत करने की हर सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। अब खानदान का मकसद इंसाफ नहीं बल्कि अपने प्यारों को बचाना रह जाता है। जी, जरिया एक ऐसे खानदान की तस्वीर पेश करता है जिसे बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया और जो मुबैना रिश्वत अदा करने के लिए अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेने पर मजबूर हुआ। वो यहाँ तक बताते हैं कि उनके वालिद के दिल के ऑपरेशन के लिए रखे गए पैसे भी उन अकाउंट्स में थे जो मुंजमद कर दिए गए। तो जब सूरत हाल बिल्कुल नाउमीद लगती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कहानी में एक नया और बहुत ही पुरअसरार किरदार दाखिल होता है, जिसे साद बिग ब्रदर कहता है। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जी, एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर उसी निज़ाम का हिस्सा है लेकिन उसके खिलाफ काम करता नजर आता है। उनकी पहली मुलाकात NCCIA के दफ्तर में ही होती है। बिग ब्रदर उनके पास आता है और पूछता है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है? लेकिन साद, जो पहले ही इतना कुछ झेल चुके हैं, जाहिर है किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल, वो साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें डर था कि ये भी शायद कोई चाल है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, ये शख्स कौन है और वो मुदाखलत क्यों कर रहा है? जरिया बताता है कि उनका ताल्लुक एक फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी से था। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जरिए के मुताबिक तफ्तीश के दौरान साद को डराने के लिए उसी एजेंसी का नाम बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ, ये बात बहुत अजीब है। तो जिस इदारे के नाम पर उन्हें मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसी इदारे का एक नुमाइंदा अब उनकी मदद करता नजर आ रहा है। ये तजाद बहुत गहरा है। बिल्कुल। दूसरी मुलाकात तब होती है जब साद को 23 दिन के रिमांड के बाद जेल भेजा जा रहा होता है। इस बार बिग ब्रदर ज्यादा बराह रास्त सवाल करता है, तेरे से पैसे किसने लिए? और इस बार साद शायद अपनी हिम्मत जमा करके सब कुछ बता देता है। बिग ब्रदर उसे कहता है कि वो अपनी फैमिली को कॉल करके बताए कि इसका एक दोस्त उनसे मिलने आ रहा है। ये भरोसे का एक नाजुक लम्हा है। एक तरफ वो निज़ाम है जिसने उसे तोड़ा, और दूसरी तरफ उसी निज़ाम का एक फर्द जो उसे जोड़ने का वादा कर रहा है। और यही वो नुक्ता है जहां से हालात 180 डिग्री पर पलट जाते हैं। बिग ब्रदर साद के खानदान से मिलता है, पूरी कहानी सुनता है और उन्हें तसल्ली देता है कि अब मजीद कोई पैसा न दे और पुरसुकून रहें। और जरिया इस मुदाखलत को बराह रास्त इससे जोड़ता है जो उसके बाद हुआ। जरिए के मुताबिक बिग ब्रदर ने खानदान को वाज़ेह तौर पर कहा कि जिन लोगों का नाम लेकर आपसे पैसे ले रहे हैं, मैं उसी इदारे से हूं। हमारे इदारे का नाम लेकर कोई अपने लिए फ़ायदा हासिल करे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। जी, ये कहानी एक ऐसे मंजरनामे की तरफ इशारा करती है जहां रियासत के अंदर ही ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ हैं और एक मरकज़ दूसरे के अंदर मुबैना बदनवानी को साफ करने के लिए हरकत में आता है। इसके बाद जो होता है वो वाकई नाकाबिले यकीन।
وہی افسران جنہوں نے سعد کو گرفتار کیا تھا وہ خود گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جی وہ خود گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان کے خلاف FIR کوئی اور نہیں بلکہ سعد کی اہلیہ اروب درج کرواتی ہے۔ اور ذریعہ اس پورے کلین اپ آپریشن کا سہرا واضح طور پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو دیتا ہے۔ جی تو یہ داستان ایک ایسی کہانی پیش کرتی ہے جہاں ایک ریاستی ادارہ دوسرے کے اندر موجود مبینہ خرابیوں کو درست کرتا ہے۔ یہ نظام کے اپنے چیک اینڈ بیلنس پر یا شاید اداروں کے درمیان طاقت کے تعلقات پر ایک طاقتور تبصرہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہاں کچھ افراد طاقت کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، وہیں بعض اوقات نظام میں خود کو درست کرنے کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ کم از کم اس ذریعے کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ اس سارے عرصے میں سعد جیل میں تھے، کل 100 دن۔ وہ اپنے جیل کے تجربے کا بھی ذکر کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا سیل، ایک کھلا واش روم، اور مکمل طور پر دنیا سے کٹے ہوئے۔ ہاں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے 3 دن تک ان سے کوئی ملنے نہیں آیا، پھر جب پہلی بار گھر والے ملے تو ان کے درمیان ایک شیشے کی دیوار تھی۔ وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی ضمانت کی خبر سنی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تب جو میری باڈی پہ خون دوڑ رہا تھا اس کے لیے میں نے 100 دن انتظار کیا تھا۔ یہ 100 دن کی قید صرف جسمانی نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی قید بھی تھی، امید اور نا امیدی کے بیچ میں لٹکے رہنا۔ تو اس 100 دن کے طوفان کے بعد سعد رحمان باہر ہے۔ وہ اپنی کہانی کا اختتام ملک چھوڑنے کے عزم سے نہیں کرتے، بلکہ پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کی توثیق سے کرتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ جہاں 8 سال اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا، تو یہ 3 مہینے کی مشکل میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ تو میری خود غرضی ہوگی۔ اور وہ اپنی آزادی کا سہرا اپنے خاندان، اپنے مداحوں اور اس پراسرار بگ بردر کردار کو دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہیں پر سننے والوں کے لیے غور کرنے کا آخری نقطہ ہے، یہ ذریعہ ایک ایسی داستان پیش کرتا ہے جہاں وہی نظام جس نے انہیں مبینہ طور پر پھنسایا تھا، وہی ان کا نجات دہندہ بھی بنا۔ یہ ہمیں انصاف کی نوعیت کے بارے میں ایک بہت ہی چپتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا انصاف صرف قوانین اور عدالتوں کا ایک شفاف عمل ہے، یا کبھی کبھی یہ طاقتور نادیدہ قوتوں کی مداخلت سے بھی ملتا ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے جب کسی کو محافظوں سے بچانے کے لیے دوسرے محافظوں کی ضرورت پڑ جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ دی ڈیبیٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جس نے پاکستان کے ڈیجیٹل منظرنامے میں ایک طوفان سا برپا کر دیا ہے۔ معروف یوٹیوبر سعد الرحمان، جنہیں سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے 100 دن کی حراست کے بعد اپنی آزمائش کی جو تفصیلات بیان کی ہیں، وہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار اور احتساب پر کئی گہرے سوال اٹھاتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے آج کی بحث کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ کیا سعد الرحمان کا معاملہ قانون نافذ کرنے ادارے ادارے یعنی NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر موجود ایک منظم اور گہری بدعنوانی کو بے نقاب کرتا ہے، یا پھر کیا یہ چند بگڑے ہوئے افسران کی انفرادی کارروائی تھی جسے خود اسی نظام نے پکڑ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، میرے نزدیک تو یہ کیس واضح طور پر ایک ادارے کے اندر سرایت کر چکی بدعنوانی کی ایک خوفناک مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب احتساب کا ڈر نہ ہو تو طاقت کا استعمال کس طرح ذاتی فائدے اور بھتہ خوری کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ میں اس معاملے کو اتنا سیاہ اور سفید نہیں دیکھتی۔ میرا خیال ہے کہ اسے صرف کرپشن کی کہانی سمجھنا بات کو بہت سادہ بنا دینا ہے۔ یہ بیانیہ نظام کی خود کو درست کرنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اصل الزامات سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بہت سوچا سمجھا بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی تشدد کو دیکھیں، ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کا بار بار تھپڑ مارنا اور تذلیل کرنا۔ پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک نفسیاتی اذیت کا پہلو ہے۔ خاندان کو بلوا کر دھمکیاں دینا، بیوی اروب جتوئی کے خلاف نئی FIR کی دھمکی، اور پھر وہ 7 سالہ بچے والی بات۔ وہ صرف ایک تفصیل نہیں ہے، وہ اخلاقی انحطاط کی انتہا ہے۔ مطلب تفتیش میں ایسا کون کرتا ہے؟ یہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے ہو رہا تھا، منظم بھتہ خوری۔ تفتیشی افسر شعیب ریاض نے مبینہ طور پر 3,26,000 USDT، جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور اس کی قیمت تقریباً امریکی ڈالر کے برابر ہوتی ہے، یعنی لگ بھگ 9 کروڑ روپے،
ایک ذاتی کرپٹو والیٹ میں منتقل کروائے۔ یہ کوئی سرکاری اکاؤنٹ میں منتقلی نہیں تھی۔ ذاتی والیٹ کا مطلب ہے کہ یہ رقم سیدھا آفیسر کی جیب میں جا رہی تھی، نہ کہ ریاستی خزانے میں۔ یہ تفتیش نہیں، یہ ڈیجیٹل ڈکیتی ہے۔ اور اس کے اوپر بیوی کو گرفتار نہ کرنے کے عوض 60 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ۔ یہ کسی ایک آفیسر کی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ پورا سیٹ اپ لگتا ہے۔ میں ان الزامات کی سنگینی کو پوری طرح تسلیم کرتی ہوں، اور اگر یہ سچ ہیں تو ناقابل مؤاخذہ ہیں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ آپ اسے ایک منظم سیٹ اپ کہہ رہے ہیں، لیکن اسی نظام نے آخرکار خود ہی تو کارروائی کی۔ ساتھ کے اپنے بیانیے کے مطابق یہی افسران معطل ہوئے، گرفتار ہوئے اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کی گئی، وہ بھی ساتھ کی اہلیہ کی مدعیت میں۔ اگر پورا ادارہ ہی کرپٹ ہوتا تو وہ اپنے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر اور تفتیشی افسر کو یوں قانون کے حوالے کیوں کرتا؟ یہ تو نظام کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے خود احتسابی کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کہانی ہمیں صرف ایک طرف سے سنائی گئی ہے۔ سعد الرحمان ایک انتہائی کامیاب اور تجربہ کار مواد تخلیق کار ہیں۔ وہ جانتے کہ کہانی کیسے سنانی ہے۔ انہوں نے اپنی گرفتاری کی اصل وجہ یعنی غیر قانونی اپلیکیشنز کی تشہیر کے الزامات پر کوئی ٹھوس وضاحت نہیں دی۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تشدد اور کرپشن کی یہ دلخراش داستان اصل جرم سے توجہ ہٹانے اور عوامی ہمدردی سمیٹنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہو؟ ایک منٹ، یہاں ایک مسئلہ ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انفرادی عمل ہو سکتا ہے، لیکن جب ادارے کا ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر، اس کا تفتیشی آفیسر اور دیگر اہلکار ایک ہی بھتہ خوری کے منصوبے میں شامل ہوں تو یہ چند کالی بھیڑوں سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ بن جاتا ہے۔ بات صرف 2 لوگوں کی نہیں ہے، پورے خاندان کے بشمول اسی سالہ دادا کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ یہ اختیارات کا انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی سطح پر غلط استعمال ہے، اور وہ 3,26,000 USDT کی ذاتی والیٹ میں منتقلی، یہ اس سازش کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ ایک لمحے میں لیا گیا غلط فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں ادارے کے وسائل اور اختیارات کو استعمال کیا گیا۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن اسی بیانیے میں ایک اور تفصیل بھی ہے۔ جب سعد نے حراست میں ایک دوسرے اہلکار سے USDT منتقلی کے بارے میں پوچھا تو اس اہلکار نے اسے غیر معمولی قرار دیا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی ایسا سنا تو نہیں ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ ادارے کے اندر دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ ایک غلط اور غیر معمولی حرکت تھی۔ یہ کوئی ادارہ جاتی پالیسی نہیں تھی، ورنہ وہ اہلکار اسے معمول کی کارروائی سمجھتا۔ اور پھر بگ بردر نامی کردار کی مداخلت کو دیکھیں۔ ایک دوسرا زیادہ طاقتور ادارہ بیچ میں آتا ہے اور ان افسران کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے جو ایسی انفرادی سطح کے کرپشن کو پکڑ سکتا ہے۔ اگر پورا NCIA ہی اس سازش میں ملوث ہوتا تو یہ بگ بردر کہاں سے آتا اور کارروائی کیوں کرتا؟ یہ بگ بردر کی مداخلت میرے نزدیک نظام کی صحت کی نہیں بلکہ ایک زیادہ خطرناک حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام شہری کے لیے انصاف کا حصول تبھی ممکن ہے جب طاقتور اداروں کے مفادات آپس میں ٹکرا جائیں۔ یہ انصاف نہیں، یہ طاقت کا توازن ہے۔ اگر سعد رحمان کی رسائی اس بگ بردر تک نہ ہوتی، یا اگر ان افسران کے مفادات اس دوسرے ادارے سے نہ ٹکراتے، تو کیا ہوتا؟ وہ آج بھی جیل میں ہوتے۔ تو کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس ملک میں انصاف قانون کے مطابق نہیں بلکہ طاقتور اداروں کی آپسی چپکلس سے ملتا ہے؟ یہ تو نظام کی ناکامی کا اس سے بھی بڑا ثبوت ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اداروں کے درمیان طاقت کی کشمکش ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں نتیجے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملزمان پکڑے گئے اور قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ آپ اسے طاقت کا کھیل کہہ رہے ہیں، میں اسے نظام کا خود کو متوازن کرنے کا عمل کہتی ہوں۔ ریاست کے مختلف حصے ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں۔ جب ایک حصہ غلط کام کرتا ہے تو دوسرا اسے روکتا ہے۔ یہ مثالی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ مکمل ناکامی بھی نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا فرد مکمل طور پر قانون سے بالاتر نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی روکنے والا موجود ہے۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نظام نے خود کو درست کیا، لیکن کب؟ 100 دن کی قید، جسمانی اور نفسیاتی تشدد اور خاندان سے کروڑوں روپے بھتہ وصول کرنے کے بعد؟ اس سے آپ نظام کی کامیابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟
یہ تو ایک سنگین ناکامی کا اعتراف ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ اور مجھے یہ سوال پوچھنے دے، کیا یہ خود احتسابی کی یا عوامی دباؤ اور ایک مشہور شخصیت ہونے کا نتیجہ؟ اگر یہ کوئی عام گمنام شہری ہوتا جس کے لاکھوں فالوورز نہیں ہیں، تو کیا تب بھی نظام اسی طرح حرکت میں آتا؟ مجھے اس پر شدید شک ہے۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ ایک خوش قسمت اتفاق تھا کہ ان کی کہانی صحیح لوگوں تک پہنچ گئی۔ نظام نے خود کو درست نہیں کیا، اسے ایک بیرونی طاقت اور عوامی دباؤ نے درست کرنے پر مجبور کیا۔ میں تاخیر یقینی طور پر ایک مسئلہ ہے، اس سے میں اتفاق کرتی ہوں، لیکن آخر کار نظام نے کام تو کیا۔ آپ جسے بیرونی طاقت کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ریاست کا ہی ایک ادارہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عروب جتوئی کی مدعیت میں انہی افسران کے خلاف FIR کا درج ہونا اور قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہونا یہ عدالتی نظام پر اعتماد کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ طاقتور لوگوں کے خلاف بھی قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خوش قسمت اتفاق نہیں ہے، بلکہ نظام کے اندر موجود خود احتسابی کے میکانزم کی ایک عملی مثال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندرونی تحقیقات پہلے سے ہی چل رہی ہوں اور بگ بردر کی مداخلت اس عمل کا صرف آخری اور نظر آنے والا حصہ ہو۔ ہم صرف سعد کی سنائی گئی کہانی کی بنیاد پر یہ فرض نہیں کر سکتے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس سالے عمل کی بنیاد کیا تھی؟ سعد کے مطابق اس نے تفتیش کے پہلے 23 منٹ میں ہی اپنے تمام پاسورڈز اور معلومات فراہم کر دی تھیں۔ اگر تفتیش کا مقصد معلومات حاصل کرنا تھا تو وہ تو پورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، تشدد، دھمکیاں، بھتہ خوری، اس کا اصل کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا بیانیہ مظلومیت کا نہیں بلکہ طاقت کے وحشیانہ استعمال کو بے نقاب کرنے کا ہے۔ جب تفتیش کا عمل خود ایک سنگین جرم مطلب اغوا برائے تاوان کی شکل اختیار کر لے تو اصل الزامات کی قانونی حیثیت خود مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ملزم سے 9 کروڑ روپے اس کے ذاتی والیٹ سے اپنے ذاتی والیٹ میں منتقل کروا رہے ہیں، یہ تفتیش کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، سعد نے اپنی پوری ویڈیو میں جو تقریباً 1 گھنٹے کی ہے، ایک بار بھی ان ایپس کا نام کیوں نہیں لیا جن کی تشہیر کا ان پر الزام تھا؟ کیا یہ تفصیل جان بوجھ کر نہیں چھوڑی گئی؟ ایک تجربہ کار مواد تخلیق کار کے طور پر سعد یہ جانتا ہے کہ عوامی ہمدردی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس نے دانستہ طور پر اپنی کہانی میں اصل الزامات کو پس پشت ڈال کر تمام تر توجہ تفتیش کے دوران ہونے والی زیادتیوں پر مرکوز کر دی ہے۔ ویڈیو کے شروع میں ایک عمومی سی معافی مانگی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ غلطی کیا تھی۔ بیانیے میں جذباتی پہلوؤں جیسے ماں کے آنسو، بیوی کی بے بسی اور بیمار والد کا ذکر ان کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور کہانی ہے، لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اصل کیس میں کوئی حقیقت ہو جسے اس جذباتی داستان کے پیچھے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ ایک شخص اپنے اوپر ہوئے تشدد کو بیان کر رہا ہے تو وہ کچھ چھپا رہا ہے، یہ ایک طرح سے وکٹم بلیمنگ ہے۔ جب کسی شخص اور اس کے خاندان کو ایسی اذیت سے گزارا جائے تو اس کا فوکس اپنے اوپر ہوئے ظلم پر ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصل کیس سے بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تفتیش کرنے والوں کا جرم اس کے مبینہ جرم سے کہیں زیادہ بڑا اور سنگین تھا۔ وہ 3,26,000 USDT کی منتقلی ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ کوئی جذباتی کہانی نہیں، یہ ایک بینک ٹرانزیکشن کی طرح کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اصل الزامات پر بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکو کو پکڑنے کے بعد اس بات پر بحث کی جائے کہ جس کے گھر ڈکیتی ہوئی اس نے وہ پیسہ ایمانداری سے کمایا تھا یا نہیں۔ جرم تو جرم ہے۔ میں اسے وکٹم بلیمنگ نہیں کہوں گی، میں اسے تنقیدی سوچ کا نام دوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تشدد نہیں ہوا یا بھتہ خوری نہیں ہوئی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 2 باتیں ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں۔ افسران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور وہ کرپٹ تھے، اور سعد رحمان پر لگائے گئے اصل الزامات میں بھی کوئی حقیقت ہو سکتی تھی۔ ایک سچائی دوسری کو جھوٹا ثابت نہیں کرتی۔ ایک اچھا کہانی سنانے والا ہمیشہ ان تفصیلات پر زور دیتا ہے جو اس کے بیانیے کو مضبوط کرتی ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اسے کمزور کر سکتی ہیں۔ ایک ذمہ دار تجزیہ کار کے طور پر ہمارا کام ہے کہ ہم سوال پوچھیں، اس کہانی میں کیا نہیں بتایا جا رہا اور کیوں؟ جب تک دوسری طرف کی کہانی سامنے نہیں آتی، ہمیں کسی بھی نتیجے پر پہنچنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کی گفتگو سے میرے لیے تو یہ واضح ہے
کہ سعد الرحمان کا کیس اختیارات کے ناجائز استعمال کی ایک انتہائی سنگین مثال ہے۔ جب محافظ ہی شکاری بن جائیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام کے اندر احتساب کا عمل بری طرح کمزور ہے۔ انصاف کا حصول ایک طاقتور ادارے کی مداخلت پر منحصر تھا، اور یہ سہولت ہر شہری کو میسر نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سسٹم میں بنیادی خامیاں ہیں جنہیں صرف چند افسران کی گرفتاری سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ میری نظر میں یہ معاملہ نظام کے اندر موجود خرابیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خود کو درست کرنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی کہانی کو، خاص طور پر جب وہ یک طرفہ ہو اور جذباتی طور پر اتنی بھاری ہو، تنقیدی زاویے سے پرکھنا کتنا ضروری ہے۔ اس کیس نے نہ صرف چند کرپٹ افسروں کو بے نقاب کیا، بلکہ یہ بھی دکھایا کہ ریاست کے اندر ایسے میکانزم موجود ہیں جو بالآخر انصاف فراہم کر سکتے ہیں، چاہے اس میں وقت ہی کیوں نہ لگے۔ ہم دونوں کم از کم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ کیس قانون نافذ کرنے والے اداروں، خاص طور پر سائبر کرائم سے متعلق اداروں میں شفافیت اور جوابدہی کے عمل کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حتمی سچائی کیا ہے، اس کا فیصلہ سامعین کو فراہم کردہ مواد اور دونوں زاویوں کی روشنی میں خود کرنا ہے۔ بلا شبہ اس معاملے میں مزید کئی پرتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گی۔